ہزاروں سال سے شیعہ اور سنی دونوں امام علی مقام سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی یاد میں رنج اور غم کا اظہار کرتے ہیں، اور کیوں کر اہل بیت سے رنج اور غم نہ ہو اور ان سے رنج و غم کا اظہار نہ ہو، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا اظہار کیا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہا کہ ام سلمہ حجرے کے اندر والے حصے میں کسی کو آنے نہ دینا، ایک خاص فرشتہ آئے گا، میرے نواسے کے تعلق سے وہ کچھ کہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اچانک سے ہمارے آقا کی زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ کچھ غلط ہو گیا کیا، تو دیکھا کہ آپ ہم سب کے آقا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو سینے سے چمٹائے ہوئے زارو قطار ہو رہے ہیں۔ تو جن سے ہمارے آقا نے غم کا اظہار کیا، ان کے تعلق سے غم کا اظہار کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس نام پر ہاتھ میں پینٹ، کہیں پہ ہاکی، کہیں پہ بیل، کہیں پہ دیگر کوئی سامان لے کر ہجومی شکل میں روڈ پر نکلنا اور کسی چیز کا خیال نہ کرنا، اور خاص قسم کی میوزک پر، گنجو کی آواز پر نماز غیر نماز کے وقت میں مخصوص انداز میں ان پاکیزہ نفوس قدسیہ کا ذکر کرنا، یہ کسی طرح اہل بیت سے محبت کا تقاضا نہیں۔ یاد کیجئے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ 72 جانثار اور وفات کی راہ کو جانے والے نامعلوم افراد نے یہ شہادت کیا اسی وجہ سے پیش کی تھی کہ بس غم کا اظہار کر لیا جائے، رنج کا اظہار کر لیا جائے اور معاملہ ختم ہو جائے۔ شہادت حسین پورا ایک مقصد ہے، مقصد ہے حق گوئی کا، حق بولنا ہے چاہے جو بھی ہو جائے۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کہ حق کے سلسلے میں پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور تان کی پرواہ نہ کرنا، یہ مشن ہے۔ عدل اور انصاف، کہ ظلم ہوگا تو اس کے خلاف نکلیں، سماج اور معاشرے کی اصلاح، کہ ہم سماج اور معاشرے کی اصلاح کریں، اور آپس میں تو میدان کربلا میں بھی 72 جانثاروں میں سے کسی نے بھی اٹیک نہیں کیا ہے، دفاع کیا ہے، لیکن کسی نے پیش قدمی کر کے سامنے والے پر اٹیک نہیں کیا ہے۔ ہمارے یہاں اس نام پر جو ہجوم ہوتا ہے، آئے دن سننے میں آتا ہے فلاں محلے والوں سے فلاں محلے والوں کا ٹکر ہو گیا۔ مومنوں کی صفت قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ مومن وہ ہیں کہ اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل۔ ہمارا حال الٹا ہو گیا، کافروں کا جو کوئی تشدد کا معاملہ ہوگا اور کہیں پر ظلم کا معاملہ ہوگا تو سب کوئی اپنے اپنے گھر میں، آپس میں جب لڑنا ہو، ایک سے ایک بڑا دلیل، ایک سے ایک بڑا جری، ایک سے ایک بڑا خونخوار، اور آپس کی لڑائی ہوتی ہے۔ یہ سب اس بات کا نتیجہ ہے کہ جو ہجوم نکلتا ہے اور جو خلیفہ حضرات ہیں وہ صحیح سے گائیڈ نہیں کرتے۔ رہا مسئلہ امام صاحب اور دیگر حضرات سے مسئلہ پوچھنے کا، تو اس تعلق سے تو مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ مسجد آ رہے تھے تو چھینٹا پڑ گیا، نماز ہوگی کہ نہیں۔ نماز کے وقت ان گنجوں اور باجے کے ساتھ مسجد کے پاس سے گزرنا
یہ مسئلہ بھی پوچھا جانا چاہیے. اہل کوفہ نے جب حضرت امام معصوم سے دغا کیا، بے وفائی کیا، اور اس کے نتیجے میں 72 چھوٹے بڑے اہل بیت کے خونوں کو کربلا کے میدان میں بکھر جانا پڑا، اس وقت ساتھ دینا ضروری ہے کہ نہیں، اس تعلق سے مسئلہ نہیں دریافت کیا. امیر المومنین حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر مدینے کے بہت بڑے مفتی ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت بتائیے کہ مکھی اور مچھر کو مارنا احرام کی حالت میں کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خدا کے بندو، اس وقت مسئلہ کیوں نہیں پوچھا جب نواسہ رسول کو شہید کیا جا رہا تھا کہ ان کا ساتھ دینا چاہیے یا نہ چاہیے، کہ ابن زیاد کے ڈر سے گھر میں گھس جانا چاہیے، یا پھر شمر کے ڈر سے اپنے اپنے دروازے کا کیوار بند کر لینا چاہیے، یا امام معصوم کا ساتھ دینا چاہیے. بہرحال جب انسان جذبات میں ہوتا ہے، یاد رکھیے جذبات کسی بھی مسئلے کا حل نہیں. سنجیدگی، غور و فکر، امام نے ہر صورت اختیار کی کہ جنگ چلتی رہے، یہاں تک کہ امام معصوم نے 3 پیشکش کی کہ یا تو مجھے واپس مدینے چلے جانے دو. کربلا کے میدان میں جب شمر نے مجبور کیا، امام معصوم نے 3 باتیں پیش کی کہ یا تو مجھے واپس چلے جانا، یا پھر جو ہے تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، یا پھر مجھے یزید کے پاس لے جاؤ. تینوں میں سے ظالموں نے کوئی شرط نہیں مانی، لڑنے پر مجبور. بہرحال جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ہجوم کی شکل میں، اگر وہ کبھی غور کرے شہادت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ پر، اہل بیت کے 72 جانثاروں کے خون کے نذرانے پیش کرنے پر غور کرے، کبھی اس تعلق سے کتابوں کو کے اوراق کو کھنگالیں اور دیکھیں، تو یقیناً وہ اپنے سابقہ غلطیوں پر نادم ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اہل بیت سے محبت اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی سچی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.